گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال چارہ گاہوں میں سبز وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چارہ گاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہاتھ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کر دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں جیسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک فقط قطرہ بھی نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی حلیمہ جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی حلیمہ کی ایک نیک شخصیت بچی بھی تھی، اسے حضرت سے بہت انس تھا۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور کو مکہ لے آتی اور آپ کی والدہ اور رشتہ داروں